محمد محسن عمیر عظمت امان اللہ اول دوم سوم عامہ ثالثہ جو حضوری کے طلباء ہیں، اسکول کے ساتھ ساتھ شاطبی بھی حفظ الابیات پہلا سال شاطبی کا ہے، درس نظامی، قراءات اور اسکول تینوں تعلیموں کے ساتھ ساتھ یہ مصروف عمل ہیں۔ تشریف لاتے ہیں محمد محسن عمیر اور امان اللہ۔ اس کے بعد عامہ ثالثہ سے واثق عزیز محسن بن ظفر عبد الواجد بن ابراہیم۔ عامہ ثالثہ کے بعد خاصہ اولیٰ کے اب تشریف لاتے ہیں، سبا کے طلباء بھی ہیں اور خاصہ اولیٰ کے طلباء بھی ہیں، بلال شاہد، وحید اللہ، محمد طفیل۔ خاصہ ثانیہ یہ بھی قراءات سبا میں سال دوم اور ساتھ ساتھ درس نظامی، شرجیل، عبد الہادی، دوم اور سوم بالترتیب آئے ہیں۔ اس کے بعد عالیہ اولیٰ جو فارغین قراءات سبا کا سال ہے، حافظ طاہر منیب الرحمن۔ اس درجے میں درس نظامی کا ایک حصہ اور قراءات سبا کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد عالیہ ثانیہ اور قراءات ثلاثہ کی تکمیل ہو کر اس طرح یوں قراءات عشرہ 10 قراءات کو مکمل کرتے ہیں۔ احمد خان اور صغیر احمد یہ دو طالب علم دوم اور سوم کی ترتیب آئے ہیں۔ عالمیہ اولیٰ جسے موقوف علیہ کہتے ہیں، اس کے حافظ تنویر الحق، حافظ محمد طارق بن جمیل۔ عالمیہ اولیٰ موقوف علیہ کے دو طالب علم دوم اور سوم کی ترتیب۔ عالمیہ ثانیہ دور حدیث کے طلباء میں سے محمد ذیشان دوم، سعید الرحمن سوم۔ ایک درجہ ہے تجوید للعلماء، وہ علماء جو دیگر مدارس میں درس نظامی مکمل کرتے ہیں لیکن روایت حفظ تجوید نہ پڑھ سکے ہوں۔ جامعہ ہادہ نے خاص طور پہ حضرت محتمم صاحب، حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خصوصی شفقت، ان علماء کو بھی اسپیشل ایک سال کے اندر روایت حفظ مکمل کروایا جاتا ہے۔ تجوید للعلماء سے ابرار حیدر، شفقت اللہ شاہد، عمران عارف۔ اس کے بعد میٹرک سائنس عصری علوم جو جامعہ ہادہ کا ایک منفرد باب ہے تعلیم کا، دیگر مدارس سے ہٹ کر بڑی ترتیب اور منظم انداز سے درس نظامی کے ساتھ ساتھ کچھ بچے سائنس میں ہوتے ہیں، کچھ آرٹس میں، تو آرٹس سے پوزیشن لینے والے کچھ نصیب، طفیل، ابراہیم، ریحان اول دوم سوم۔ میٹرک کے بعد درس نظامی کے ساتھ ساتھ دوم سوم ترتیب۔ اس کے بعد تشریف لاتے ہیں ایف اے کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں، درس نظامی بھی کر رہے ہیں اور بی اے بھی کر رہے ہیں۔ طارق احمد خان، محمد ارقم بن وزیر احمد، عبداللہ شاہ بن سید ظہیر شاہ۔ بی اے کے بعد کی تعلیم ایم اے میں پوزیشن حاصل کرنے والے جامعہ کے ہونہار طلباء حافظ محمد تنویر الحق، عرفان نور، حافظ طاہر محمود، یہ سب طلباء اپنا انعام وصول کرتے ہوئے حاضرین کو توجہ دلا رہے ہیں۔ یہی جامعہ کا تعارف ہے، یہی جامعہ کی پہچان ہے۔ ابو بکر صدیق، عبد الواجد، ان میں دو بچے دوم پوزیشن حاصل کیے ہوئے ہیں، اس لیے یہ 4 طلباء اپنے درجے میں کامیاب رہے۔ خاصہ اولیٰ اور خاصہ ثانیہ ان دونوں درجات میں سے مباحث میں اول قاسم بن غلام رسول، دوم وحید اللہ اور سوم سلیم افسر۔ تو گویا 2000 دوم 1000 اور سوم 500 روپے۔ یہ بظاہر تعداد کے لحاظ سے نہیں، حوصلہ افزائی کے لحاظ سے بہت وزنی ہے۔ اب تشریف لاتے ہیں
خاصہ سے قاسم وحید اور سلیم افسر کے بعد عالیہ سے احمد خان، محمد نذیر، محمد ناصر بن رمضان۔ درجہ عالمیہ سے ظہیر الدین، موسیٰ شاہد، محمد آصف۔ ظہیر الدین کے بعد موسیٰ شاہد، آصف اول، دوم سوم۔ تعلیم و تربیت میں ایک اہم توجہ جامعہ ہادہ کی طرف سے یہ بھی متوسطہ اولیٰ سے تھے۔ ثانیہ سے 3 طلبہ ہیں، عمر فاروق، لقمان اور شعیب۔ ثانیہ با سے 2 طلبہ، حارث اور شفقت رسول۔ متوسطہ ثالثہ با محمد عدنان بن غوث۔ متوسطہ ثالثہ جیم عبد الغفار بن نجیب۔ سراج الدین بن عبد الجبار عابد بن جود، انہوں نے فن تحریر میں ایک مقالہ لکھا، موضوع تھا عشق مصطفیٰ اور علماء دیوبند۔ عثمان ممتاز۔ ابو طلحہ بن اکرم۔ متوسطہ ثانیہ سے سیرت رسول کا اجمالی جائزہ، محمد عدیم بن نذیر۔ متوسطہ ثالثہ سے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء دیوبند، سکندر عثمان بن مفتی سید احمد قادیانیت کے اثرات کا جائزہ، فہد جمیل بن جمیل۔ اعدادیہ قرآن مجید کے تدریجی نزول کی حکمتیں، محمد انس بن قاری بلال قاسم۔ اعدادیہ سے ہی تعلق، میٹرک پاس طلبہ جو میٹرک کر کے آتے ہیں وہ سیدھا درجہ اعدادیہ میں درجہ کتب اور قراءات میں داخلہ لیتے ہیں۔ انہوں نے اس کو مکمل کیا۔ ان طلباء کو بھی ایک شارٹ کورس سرٹیفکیٹ جامعہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ دورہ حدیث کے طلباء میں احکام القرآن اور تحفۃ القاری کی تقسیم کے بعد ان طلباء کے نام لیے جائیں گے۔ یہ طلباء اپنا یہ جو خصوصی سرٹیفکیٹ ہے یہ وصول کریں گے۔ الرحمن، واسف عزیز، محمد ابوذر، سعد امجد۔ سرٹیفکیٹ کے اوپر نام چھپے ہوئے ہیں، اگر کسی کا سرٹیفکیٹ غلط کسی کے ہاتھ میں چلا جائے تو وہ جس کا متعلقہ ہو اس کو پہنچا دیں۔ سعد امجد، ساجد اللہ، مبشر منظور، عظیم کریم، حارث مزید، طیب اختر، محمد زبیر، فاروق احمد، نور اللہ بن امیر نواز، ظفر اللہ، طارق محمود، ارشد اسلم، ضیاء الاسلام۔ ترمذی کا آخری سبق پڑھائیں گے۔ دورہ حدیث کے طلباء اپنی طے شدہ ترتیب کے مطابق عبارت نکال لیں۔ حضرت استاد کرم، شیخ الحدیث جامعہ دارالاسلامیہ، حضرت مولانا مفتی مبشر احمد نظامی صاحب ترمذی کا آخری سبق پڑھائیں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أبي عيسى محمد بن عيسى في سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عبد الرحمن شماسة عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاق فقال رسول الله صلى الله
ما نعرفه من حديث يحيى بن أيوب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر الأغدي قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهن القراء بأنفه إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي الناس بنو آدم وآدم خلق من التراب. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة الفربي المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب. هذا حديث حسن. وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن ابن هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد آخر المسند. والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وجعلنا من حملة القرآن وشريعة نبيه خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. सबक फिर पर सदाकत का, अमानत का, दियानत का सबक फिर पर सदाकत का, अमानत का, दियानत का ये जाएगा तो इससे काम दुनिया की इमामत। मोहतरम उलमा किराम व मशाइख इज़ाम अज़ीज़ तलबा खुसूसन हमारे शेख इमाम खुर्रा डॉक्टर कारी अहमद मियां थानवी दामद बरकातहू, डॉक्टर नील अहमद थानवी दामद बरकातहू, वकील उलमा किराम। हकीकत ये है तब मुझे ये मौका मिलता है कि मैं इस मिशन पर बैठकर सबक पढ़ाऊँ तो मैं हिम्मत नहीं रखता, मेरा दिल कांपने लगता है। इसकी वजह यही है कि हमारे शेख आरिफ बिल्लाह
حضرت مولانا مشرف علی تھانوی نور اللہ مقدہ کی مسند ہے. وہ ہمارے سامنے ہوتے تھے اور اپنی علمی باتوں سے ہمیں مشغولی دنیا کچھ بھی نہیں، سب کچھ جسے سمجھے تھے ہم اس پل بھر میں وہ کچھ بھی نہیں. تدبیر کی کوئی حد نہ رہی، تدبیر کی کوئی حد نہ رہی، تدبیر کی کوئی حد نہ رہی، بالآخر یہ کہنا ہی پڑا اللہ کی مرضی سب کچھ ہے، بندے کی تمنا کچھ بھی نہیں. الہی یہ عمر بھر مشغلہ چاہتا ہوں. حقیقت ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے مانگا، اللہ نے ان کو دے دیا. پوری زندگی اسی مشغلے میں رہے، رہوں ذکر و طاعت میں ہر دم الہی، یہی عمر بھر مشغلہ چاہتا ہوں. نہ ہر دم رہوں یاد سے تیری غافل، یہی توفیق ہے خدا چاہتا ہوں. جو دعا مانگی اللہ نے ان کی وہ پوری کی. مجھے آباد کر مدینے میں اے خدا، مجھے آباد کر مدینے میں، بنا دے اے خدا میرا گھر مدینے میں. زندگی کے جو ایام رہ گئے باقی، انہی میں جا کے اب بسر کروں مدینے میں. ہوئے کہ نہیں؟ ہیں جی. سارے وہی مکمل کرنے کے بعد پھر جو ان کی طلب تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ جیوں تو در آقا کا ایک گدا بن کر، جیوں تو در آقا کا ایک گدا بن کر، مروں تو بنے میری قبر مدینے میں. کیا خیال ہے؟ تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے. تو بس آخری سبق بس یہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو آخری روایت ہمیں پڑھائی اور سمجھائی اور پہنچائی ہم تک، اس میں یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يشتهين اقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا انما هم فحم جهنم. کیا سبق مل رہا؟ یہ پوری روایت ہمیں بتلا رہی ہے کہ اے علم حدیث کے طالب علموں، تم نے بھی اب بہت علوم حاصل کیے ہیں، سب پڑھی. اس روایت میں بھی یہی سبق دیا گیا ہے کہ دیکھو جس طرح چاند نے رات کی تاریکی میں نور پھیلایا اور ہر ایک کو روشن کر دیا، اے عالم بننے والوں اب تم نے اس علم کے نور سے جہالت کی تاریکی کو ختم کرنا ہے اور وہاں نور اپنا علم کا پھیلانا ہے. یہ اشارہ ہے اس حدیث کے اندر بھی، اور اس میں یہی ہمیں سمجھایا گیا. لیکن میں خلاصہ یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ بھائی نور القمر یستفاد من نور الشمس، کہ جو چاند کا نور ہے ذریعے سے، یہ وہی نور آ رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا. اور آج علم حدیث کا یہ نور میں نے آپ کو سبق کے دوران یہ بات بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کو نور فرمایا ہے اور اس میں ایک نورانیت ہے. لقد جاءکم من اللہ نور، ہے کہ نہیں؟ اللہ کی طرف سے نور آیا ہے. وَكِتَابٌ مُبِينٌ. تو اس طرح قرآن مجید نور ہے، اس طرح یہ جو حدیث پاک ہے وہی مطلوب وہ ہے، وہی غیر مطلوب حدیث پاک ہے. بلکہ ہماری شیخ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ تو یہاں تک لکھ چکے ہیں اور فرما چکے ہیں اپنے دعات میں کہ فقہ اور حدیث یہ بھی وحی کا حصہ ہے. جو وحی کو مانتا ہے اس کو فقہ اور حدیث کو بھی وحی ماننا پڑے گا. اگر وحی کو ماننا ہے تو حدیث اور فقہ کو بھی وحی ماننا. وہ وحی مطلوب ہے قرآن مجید، یہ وحی غیر مطلوب ہے. اور اس کے فقہ کے بغیر حدیث سمجھ نہیں آتی، حدیث کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا. اس لیے فقہ بھی
وحی غیر مطلوب کی وجہ سے یہ ایک وحی کا حصہ ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں ائمہ کرام کو جو ہم جو ہے امام مانتے ہیں وہ اس حیثیت سے مانتے ہیں کہ وہ شارح حدیث ہے، حدیث کی شرح کرنے والے، شارح نہیں ہیں۔ شارح کی حیثیت، شارح تو اللہ کی ذات ہے یا محمد رسول اللہ۔ ائمہ کرام کو جو ہم امام مان رہے ہیں، ان کی تقلید کر رہے ہیں، صرف اس درجے میں کر رہے ہیں انہوں نے حدیث پاک کی شرح کی۔ اللہ نے ان کے دلوں میں اپنے علوم القاء فرمائے اور ایک ایک آیت سے، ایک ایک حدیث سے انہوں نے سینکڑوں مسائل نکال کر رکھ دیے اور ہمیں تحفے میں پیش کر دیا۔ ان کا تو ہمارا پر احسان ہے، ان کو ہمیں جو ان کی تقریر ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے بغیر دیکھو نا، استاد کے بغیر کوئی کتاب سمجھ آتی جی نہیں سمجھ آ سکتی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں نا کہ بغیر استاد کے جو پڑھتا ہے بخاری وہ آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ حقیقت تو یہی ہے نا کہ بھائی استاد کے بغیر جب حدیث سمجھ نہیں آتی ہے جی، تو اسی طرح جو ائمہ کرام ہیں انہوں نے حدیث سمجھایا، قرآن سمجھایا، اس بنا پر ان کو ہم شارح نہیں مانتے، شارح مانتے ہیں۔ تو اساتذہ بھی آپ کو یہی سبق پڑھاتے رہے، اور میں نے بھی آپ کو بارہا یہ بتلایا کہ حدیث پاک کا کیا مقام ہے اور فقہ کا کیا مقام ہے۔ بہرحال وقت کیونکہ بہت کم ہے، پوری تفصیل تو میں نہیں بیان کر سکتا ہے جی، کیونکہ اتنی دیر میں جو ہم سبق پڑھائیں تو آپ کو پتہ ہے میں مذاق میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی اس تھوڑا سا وقت اس میں تو صرف قورمے کی پلیٹ ہی ختم کی جا سکتی ہے، سبق تو نہیں پڑھایا جا سکتا۔ جو کھلائے گا قورمہ اس کو میں کھلاؤں گا گورمہ۔ بہرحال گزارش یہی ہے کہ آپ کو یہ سبق مل رہا ہے اور میں نے آپ کو سبق بتا دیا، آخری سبق کہ آپ نے دل میں یہی بات آج لے کر جانی ہے۔ تفصیل کو تمہارے شیخ فرمائیں گے، میں نے صرف مختصراً آپ کو یہی کہنا ہے کہ آگے آپ جا رہے ہیں، جس معاشرے میں آپ جا رہے ہیں بہت سے امتحانات آپ کے سامنے آئیں گے، بہت سے فتنوں کا آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا، لیکن آپ نے ان فتنوں سے گریز کرتے ہوئے صرف اپنی بات کو یہی تک کہنا ہے کہ بھئی ہمارے استاد نے ہمیں یہی سمجھایا تھا جی، اگر تم نے ہماری بات سمجھ لیا تو تم جس سے سمجھنا چاہتے ہو سمجھ لو۔ تو وہ کہے گا ٹھیک ہے میں اپنے استاد سے سمجھتا ہوں، ان کو کہہ دینا اسی کو تو تقلید کہتے ہیں جی، اسی کو تو تقلید کہتے ہیں۔ اس لیے بھائیو بس میں یہی آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ یہ تھا، خیر کچھ پرواہ نہیں جاؤ اب خدا حافظ مگر، خیر کچھ پرواہ نہیں جاؤ خدا حافظ مگر، استادوں کو نہ بھول جانا غیروں سے رشتہ جوڑ کر۔ یہی نصیحت ہے، استادوں سے طلب باقی رکھنا ہے، ان کو ملتے رہنا ہے، ان کی دعائیں لیتے رہنا ہے، خاص طور پر ادارے کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارے شیخ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس دن آپ کو یہی کہا تھا کہ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ نے اتنی مدت یہاں سے فائدہ اٹھایا، اب اگلی زندگی جو ہے آپ نے ہمیشہ ادارے کے ساتھ بھی تعلق مضبوط رکھنا ہے، اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کا فرمائے۔ وآخر دعوانا جزاکم اللہ خیرا۔ استاد الحدیث جامعہ ہادہ حضرت استاد محترم مولانا مفتی مبشر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ درس ترمذی آخری سبق مکمل فرما رہے تھے۔ دیگر اساتذہ کرام نے جامعہ ہادہ کے اساتذہ حدیث میں استاد الحدیث حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد الحدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر صحائے ستہ کی کتب انہوں نے مکمل فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام اساتذہ کرام کے علم و عمل میں صحت اور ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ یہ طلبہ 29 طلبہ وہ خوش نصیب طلبہ ہیں
جنہوں نے اس جامعہ میں 10 سالہ مختصر دور کے اندر نہ صرف درس نظامی مکمل کیا، قراءات 10 مکمل کی، وہ 10 قراءات جس کے لیے الگ سے 4-5 سال لگتے ہیں۔ حضرت محتمم صاحب، حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت محتمم صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ مل کر ایک حسین امتزاج قائم فرمایا، جس میں دینی اور عصری تعلیم دونوں اس انداز سے کہ طلباء کو بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا، نہ پڑھانے والے اساتذہ کو دقت، نہ پڑھنے والے طلباء کو دقت، یکسانیت کے ساتھ تینوں چاروں علوم کے اندر مہارت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے یہ ایم اے کے فضلاء بھی ہیں، یہ شہادت العالمیہ دور حدیث کے علماء بھی ہیں، اور یہ قراءت 10 کے قاری بھی ہیں، اور قرآن حکیم کے حافظ بھی ہیں۔ تو اس طرح مختلف علوم و فنون کا یہ مجموعہ، یہ حسین گلدستہ 29 پھول آپ کے سامنے جامعہ میں نے پیش کیے ہیں، اور اب بلا تاخیر میں دعوت دوں گا جامعہ ہادہ کے شیخ الحدیث نائب محتمم جامعہ ہادہ استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر قاری خلیل احمد صاحب تھانوی دامت برکاتہم العالیہ آخری سبق بخاری شریف کا مکمل فرمائیں گے۔ حضرت کو یہ اعزاز ہے کہ حضرت محتمم صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی مسند پر بٹھایا، اور آپ کی مسند کے جانشین اور امین بنے، اور ادارہ اشرف التحقیق جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ چھپتے ہیں، ان کی سرپرستی، ان کے حواشی احکام القرآن، تحفۃ القاری اور دیگر بڑی چھوٹی کتابیں آپ کے زیر نگرانی طبع ہوتی ہیں۔ آج آخری سبق مکمل فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما تعلمت الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى قراءة وسماعا من الشيخ الدكتور خليل أحمد التهانوي حفظه الله تعالى عن الشيخ الجليل رئيس أساتذة الحديث مولانا محمد مالك الكندوي رحمه الله تعالى عن أبيه الشيخ المحدث الكبير مولانا محمد إدريس الكندوي رحمه الله تعالى عن الشيخ مولانا إسماعيل الكندوي رحمه الله تعالى عن الشيخ مولانا عبد الغني المجددي رحمه الله تعالى عن الشيخ محمد عابد السندي رحمه الله تعالى عن الشيخ صالح القمر رحمه الله تعالى عن الشيخ محمد بن محمد رحمه الله تعالى عن الشيخ أحمد بن العجل رحمه الله تعالى عن الشيخ محمد بن أحمد رحمه الله تعالى عن الشيخ أحمد بن عبد الله رحمه الله تعالى عن الشيخ البابا يوسف الهرمي رحمه الله تعالى عن الشيخ محمد شاد بخت الفارسي رحمه الله تعالى عن الشيخ يحيى بن عمار رحمه الله تعالى عن الشيخ محمد يوسف الفربري رحمه الله تعالى عن مؤلفه أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري قدس الله تعالى أسرارهم وأحسن مثواهم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل
وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. میرے لیے آپ حضرات کے سامنے اس جگہ بیٹھے درس کرنا انتہائی مشکل ہے. جہاں میرے مربی اور شیخ 25 سال آپ کے سامنے بخاری شریف کا سبق پڑھاتے ہیں اور ان بڑے بزرگوں کے سامنے جناب ڈاکٹر طالب علم صاحب ہم برکات اور مولانا بشیر صاحب مولانا عبدالرحمان صاحب اور مولانا نذیر صاحب اور مولانا منظور صاحب تمام حضرات مجھ سے بہت بڑے اور بہت قابل تعلیم ہے. ان کی موجودگی میں دیتے ہیں بھائی کا انتظام کر دیتے ہیں طلباء اسلام میں بیٹھ دیں گے آپ پڑھا دیجیے. تو میں تمہیں معلوم ہے مجھے 25 سال ہو گئے بخاری پڑھاتے ہوئے. حضرت ایسے دو زانوں بیٹھ کے پڑھاتا اور میں نے کبھی پہلو بھی سبق میں نہیں بدلا کیونکہ یہ ادب حدیث کے خلاف ہے. اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں دیکھ کے بخاری پڑھوں, یہ میرے بس کی بات نہیں. پھر میں نے آج کیا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ یہاں گھر میں کچھ انتظام کر دیتے ہیں, طلبا یہیں آ جایا کریں گے, آپ اسٹیپ لیتے رہیں, وہ بیٹھ کے یہاں آپ سے سبق پڑھ لیں. میں نے فرمایا میں ڈسٹرب لیتا ہوں, وہ نیچے بیٹھے ہوں, حدیث کی کتاب ان کے ہاتھ میں ہو, یہ بے ادبی ہے. میں نے عرض کیا کہ پھر جتنی باتیں میری سمجھ میں آ رہی تھی وہ میں نے عرض کر دی. اب اگر کوئی ترتیب آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو آپ بتا دیجیے, اس پہ عمل کر لیا جاتا ہے. مطلب ہمارے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم نہیں پڑھا سکتے. میرے لیے ایک عجیب سا سوال تھا. میں نے عرض کیا کہ اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں پڑھا سکتا ہوں تو جواب یہ ہے کہ میں نہیں پڑھا سکتا. اور اگر آپ یہ حکم دے رہے ہیں تو پھر میں نے آج تک جتنے بھی کام کیے ہیں آپ نے انہیں پکڑ کے چلایا ہے. مصروف تھے اور نماز میں کسی جانور نے آپ کو ڈنگ مارے اور وہ 1 2 نہیں 17 ڈنگ مارے, لیکن اس کے باوجود آپ نے نماز کو نہیں توڑا. میری تھکان کی صورت یہ ہے کہ کل رات 10 بجے تک کراچی میں 12 مارچ کو قرآن میں ججمنٹ کرتا تھا. 12 بجے وہاں سے فلائٹ لی ملتان آیا, 2 بجے ملتان سے نظریہ کا 6 بجے لاہور پہنچا. تو 1 1.5 گھنٹہ سویا تھا تو ان کا فون پہنچ گیا ریڈی کب آ رہے ہیں. میں تو بہت اچھا آتا ہوں ان شاء اللہ. ہمارا نیند کا قوار بھی ہے بھی ہے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد
मैं दरख्वास्त करूँगा इसी जामिया के तजवीज़ व क़िराअत से फाज़िल और जामिया शफ़िया के करीब रोज़ाना में से शेख हदीस जामिया शफ़िया मौलाना फज़लुर रहीम साहब मुहतमिम जामिया शफ़िया और सदर मजलिस शुरा बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स देंगे तो से समाअत फरमाएंगे हज़रत मौलाना फज़लुर रहीम साहब। النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. باب في الرجل يسب الدهر بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن الصالح قال حدثنا سفيان عن الزهري سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال ابن السرح عن ابن المسيب وكان سعيد. ما شاء الله. شيخ البخاري آله وسلم تسليما. تعلمت الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى قراءة وسماع من الشيخ الدكتور خليل أحمد التهامي حفظه الله تعالى عن الشيخ الجليل رئيس أساتذة الحديث مولانا محمد مالك الكندبي رحمه الله تعالى النبي الشهير المحدث الكبير مولانا محمد إدريس الكندبي رحمه الله تعالى عن الشيخ مولانا إسماعيل الكندبي رحمه الله تعالى عن الشيخ مولانا عبد الغني المجددي رحمه الله تعالى عن الشيخ محمد عابد السندي رحمه الله تعالى عن الشيخ صالح القمر رحمه الله تعالى عن الشيخ محمد بن محمد رحمه الله تعالى عن الشيخ أحمد بن العجل رحمه الله تعالى عن الشيخ محمد بن أحمد رحمه الله تعالى عن الشيخ أحمد بن عبد الله رحمه الله تعالى عن الشيخ البابا يوسف الهرمي رحمه الله تعالى عن الشيخ محمد شاذ
آخری روایت بخاری شریف کی آخری روایت آپ نے پڑھی، میں نے سنی۔ اب محدثین کا یہ عمل کہ استاد تلاوت کرے، شاگرد سنے، شاگرد پڑھے، استاد سنے، یہ دونوں عمل کرنے کے بعد پھر اجازت سے حدیث کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ مجھے جہاں جہاں سے اجازت سے حدیث ملی ہے کہ جب بھی تفصیل ہے بیان نہ کر سکوں گا، لیکن اجمالاً میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے میں یہ آخری روایت میں بھی پڑھتا ہوں محدثین کے اس عمل پر میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی نقل اتاروں۔ آپ سن لیجیے۔ بالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى عنه قال حدثنا أحمد بن أشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ میں آپ تمام طلباء کرام کو مجھے جہاں جہاں سے ملک بیرون ملک سے اجازت سے حدیث ملی ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مطبوعہ شکل میں آپ کو مل جائے، لیکن میں آپ کو بلا واسطہ اجازت حدیث دیتا ہوں۔ جہاں جہاں سے ملی ہے آپ کہیں قبول تو ہم نے قبول کر رکھی۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کی لاج رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بس میرے عزیز طلباء، اب آپ فضلاء کی فہرست میں آ گئے ہیں، علماء کی فہرست میں آ گئے ہیں۔ آپ کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جو اللہ کے آخری نبی نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر قیامت تک آنے والے طلباء کو دعا دی، نظر اللہ دونوں جہاں میں خوش خرم رکھے اس طالب علم کو سمع مقالتی جس نے میری باتیں سنی، فحفظہا پھر ان کو حفظ کیا، ووعاہا اور اچھی طرح سے نشین کیا، وأداہا کما سمع، اور آگے فرمایا فرب مبلغ اوعی من سامع۔ یہ جو آپ نے حدیثیں سنی ہیں، پڑھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ فرما رہے ہیں، یہ میری حدیثیں تم جن کو آگے پہنچاؤ گے، وہ ہے مبلغ، تم کو مبلغ پہنچاؤ گے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مبلغ جو ہے وہ مبلغ سے زیادہ حافظ بھی ہوتا ہے، زیادہ یاد کرنے والا بھی ہوتا ہے، تو فرب مبلغ اوعی زیادہ حفظ کرنے والا ہوتا ہے سننے والا سے۔ عزیز طلباء، ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ الحمدللہ آپ یہاں آپ 7 سال لگانے کے بعد دورہ حدیث مکمل کیا ہے، اور یہ نعمت آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ تو پہلا فرض منصبی آپ کا یہ ہے کہ یہ جو روایتیں آپ نے پڑھی ہیں، سب سے پہلا فرض منصبی یہ ہے
اپنی نیتوں کو درست کرتے ہوئے پہلی روایت پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات کہ یا اللہ ہمارا پڑھنا پڑھانا آگے جانا یا اللہ صرف اور صرف تیری رضا خوشنودی کے لیے ہو، یہ اپنے قلب کا پہلا جیزہ ہے۔ آج کا ابلیس ملعون کے پاس گمراہ کرنے کے اتنے طریقے آگے ہیں، اس انداز کے اندر حملہ آور ہوا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ تو میری پہلی درخواست یہ ہے میرے عزیز طلباء، پہلا چیزہ ہے اپنے قلب میں۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ یاد آیا، فرمانے لگے میرا ایک اپنا مزاج ہے، میں نے اپنے لیے کبھی یہ دعا بھی نہیں مانگی کہ یا اللہ مجھے فلاں مسجد کا خدمت کرنا چاہیے، شیخ الحدیث کا ذات میں حالانکہ مانگ لگایا تو میرا ذوق یہ ہے، میں نے ہمیشہ یہ دعا مانگی کہ اللہ جس کام میں آپ کی رضا اور خوشنودی ہے اللہ نے مجھے اس کام میں لگا دیا۔ یہ فرما کر فرمانا ہے کہ اگر کسی مسجد سے مجھے جھاڑو کی ڈیوٹی مل جائے اور اس میں اللہ کی رضا ہو، رب کعبہ کی قسم میں اس ڈیوٹی کو اپنے لیے پسند کروں گا کہ شیخ الحدیث کی سیٹ پر بیٹھوں اور اللہ جل شانہ سے میری دوری ہوتی رہے۔ میں آپ لوگوں کا دارالعلوم اسلامیہ سے میرا بہت تعلق ہے۔ میں نے قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد آج احمد قادری عبدالمالک رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سنا ہے۔ میں نے الحمد سے والناس کی سین تک کئی مرتبہ قرآن سنایا، الحمد دیکھو۔ قاری صاحب کے زمانے میں مختلف مساجد میں تراویح کے اندر شریک نہ ہوتی، مجھے حکم کیا کہ میں تجھے پہلے بار مجھے یقین تھا کہ مجھے کو حفظ ہو، اللہ کا شکر ہے۔ میں سویا ہوتا تھا سنہ بات کی مسجد میں، مدینہ مسجد میں سے کہا کہ اگلا بارہ تو نے پڑھا، چاہیے ہم عذرائے کر بات کر کے سارا ذہن الگ پڑھ ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے بات کرنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ جن اکابرین کا نام دیا ہے، قاری ظہار احمد ثانی، قاری شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بائیت میں مجھے بھی پیسے کے اللہ میں ساتھ۔ تو میرے عزیز طلباء کی پہلی روایت کو دل و دماغ میں بسانا ہے اور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس ابلیس ملعون کی چلاکیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے عاجز ہیں، آپ کے فضل کے بغیر ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ بہت دل چاہتا ہے یہاں کر باتیں کرنے کو، لیکن اب وقت بہت میرے پاس کم ہے۔ بس ایک بات میں جلدی سے سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑے شیخ الحدیث کے بیٹے کہلاتے ہیں حضرت ثانی سے پہلے طلباء ساتھ تھے، جوتے رکھتے تھے، مجھے اٹھاتے تھے، حضرت پہنا دیتے تھے کہ یہ جو آئے ہیں خانقاہ میں کا کیا۔ حضرت شیخ الحدیث کو بلایا، فرمایا میں تمہارے اندر تکبر کا بلا محسوس کر رہا ہوں۔ آج کل ہم اس کو بیماری نہیں سمجھتے، یہ بھی کوئی بیماری ہے۔ پاؤں کی چھوٹی انگلی میں ذرا سا ناخن میں درد ہو تو بے چین ہے۔ یہ روحانی ایسی خطرناک بیماریاں ہیں کہ ان کو ذرا سا جھگڑا دے نیچے سے کفر کرنا ہے۔ ابلیس ملعون کو گمراہ کرنے کے لیے اور ابلیس نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ قال فاخرج فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ تو حضرت فرمانے لگے یہ میں تمہارے اندر اور اس کا علاج اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے، اس شیخ الحدیث جو کے پیچھے کے لگے غش اٹھانا۔ حضرت نے فرمایا خانقاہ میں آنے والے لوگوں کی جوتیاں دو سی چیزیں، آئے
آئینہ بنتا ہے، رگڑے ناک جب آتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے۔ اب شیخ الحدیث طلباء ساتھ ہیں، انہوں نے فجر میں اور عشاء میں جو جوتیاں سیدھی کرنی شروع کر دیا وہ نہیں لیتا۔ حضرت پہلے فرمانے میں زور اور اثر پڑ رہے۔ اب چونکہ جنت جیسی نعمت سامنے تھی، جنت جیسی نعمت کا منظر حضرت کی مجلس میں دیکھا تھا، زور اثر مغرب نے شروع کی۔ اب خانقاہ کے اندر اتنا اس کی بزرگی کا چرچا ہوا، اب ان کو مزہ آنے لگا میرے اسلام پر، اس قدر پہلے حضرت نے بلایا، فرمایا آج کے بعد تم میری جوتیاں سیدھی نہیں کرنی۔ اب وہ محنت کر رہا ہے، حضرت یہ جوتی واپس کر۔ فرمایا تجھے نہیں پتا شیطان نے حملے کا رخ بدل دیا، پہلے تکبر تھا، خود پسندی آ گئی، اپنے کام پر تم کو شربت کر۔ میرے عزیز طلباء میں آپ سے بخاری شریف سامنے ہے، میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانے کے خلفاء میں وصیت کی، ایک صفحے کی وصیت میں 2 دفعہ یہ لکھا ہے حضرت تھانے کے مواعظ اور ملفوظات کو حفظ جان۔ میں آپ لوگوں سے، اب میرا آپ کے ساتھ یہ روحانی تعلق ہے، روحانی اولاد ہے، میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ بھی اپنے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اکابرین انشاءاللہ یہ پہرا دیں گے۔ اور میں اکثر ایک ملفوظ اپنی لالچ میں سنایا کرتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں میرا بارہا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اس نسبت سے جڑنے والوں کو اللہ 2 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، ہمارے اس نسبت سے جڑنے والوں کو اللہ دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا میرا بارہا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اس نسبت سے جڑنے والوں کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ ان کی خبر کھول کر دیکھو تو تمہیں پتہ لگے گا کہ اللہ جل شانہ نے کس قدر انعامات کی بارش کی ہے۔ میرے عزیز طلباء، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مواعظ اور ملفوظات کو حفظ جان بنائیں، اور یہ 8 سال پڑھنے کے بعد ہر قدم پر آپ نے پہرا دینا ہے کہ میرا کوئی کام خلاف شرع۔ اب آپ یقین کر جس ماحول میں اب آپ باہر نکلیں گے، ایک کے اوپر انہوں نے کیمرے فٹ کیے ہیں کہ دارالعلوم اسلامیہ سے پڑھنے والے یہ فضلہ اب کیا کر رہے ہیں، کہیں ہوٹل میں بیٹھ کر ٹی وی کا ڈرامہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے، کہیں مسجد کے بجائے کہیں باہر تو نہیں نکل رہے ہیں۔ آپ گھر میں جائیں اور ماں باپ بہن بھائی آپ سے بڑی توقعات وابستہ رکھتے ہیں، وہاں جا کر بھی آپ کا ہر عمل چیک کیا جائے گا، آپ کے ماں باپ کے ساتھ گفتگو، بہن بھائیوں کے ساتھ نماز کے اوقات، یہ مسموم دعائیں جو ایسی دعائیں آپ نے یہاں پڑھی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں میرے طلباء عزیز ان کو حفظ جان۔ آج میں آ رہا تھا تو کسی نے کلپ بھیجا یا میں پتہ نہیں کہاں پر، حضرت عمران صاحب بھی ہیں، ان کے ابا جی بھی مسلمان میں تھے، ترمذی میں روایت کی حوالہ کے تھا، کہیں ملاقات میں پڑھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم تعبد اليوم الہ، انہوں نے کہا یہ سبات ستۃ فی الارض وواحد فی السماء، خوشی تھے وہاں جب کلم کا عرش معلّہ سے براہ راست آتا دوڑا ہوا آستان میں آیا، انہوں نے کہا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا تو مجھے وہ تحفہ دیا۔ ترمذی شیخ کی روایت میں نے کئی سال ترمذی پڑھائی ہے، اس میں یہ روایت واقعہ سارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وعدہ یاد ہے، میں تمہیں دعا بتلاتا ہوں جو ہر وقت ایک لائن کی دعا فرمائیے، دعا یاد کر لو، اللہم علمنی رشدی، یعنی جس کام میں اے اللہ میری دنیا اور آخرت کی فلاح ہے وہ آپ میرے دل میں ڈال دیجیے، مجھے کیا معلوم ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، اور آپ کی
تو عالم الغیب بھی ہیں، ہر چیز کے جاننے والے ہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں میری دنیا اور آخرت کی فلاح ہے. اور اگلا جملہ ہے میرے عزیز، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي، اللہ مجھے نفس کی چلاکیوں سے بچائیے. حضرت تھانوی کا محفوظ پڑھا رہا فرمانے کہ مجھے عمر بھر یاد نہیں کہ میں نے کسی کام کرنے سے پہلے اس دل کو اللہ سے جوڑ کرنا یہ دعا نہ مانگی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. اور فرمایا پھر مجھے عمر بھر یاد نہیں یہ دعا پڑھ کر میں نے فیصلہ کیا ہو تو مجھے پشیمانی ہوئی. دیکھا جی، یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک عمل اور ایسے فضائل بیان کیے. آپ کو وہ حدیث بطاقہ بھی یاد ہوگی کہ اڑتا ہوا ہے، پیپر آ رہا ہے، پرچہ آ رہا ہے، نیکیوں کے پلے میں گرا، 90 رجسٹر گناہ کے ہیں، وہ ہلکی ہو گئی ہے بس. اس میں دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں آپ سے اس دینی تعلق کی بنیاد پر آپ اس کو میری رائے سمجھنے، میرا حکم سمجھنے، میرے اساتذہ کی نصیحت آپ سب کے دلوں پر. اور ہر روز اپنے جس دن اسرائیل نے مہمان بننا ہے آپ نے اس دن بھی ناگہانی کرنا، کم از کم ایک تسبیح کلمہ طیبہ، ایک تسبیح درود شریف، ایک تسبیح استغفار. یہ میرے اکابرین کا تحفہ ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے اپنے ذمے کر لینا. جس وقت آئیں گے نا اسرائیل روح نکالنے کے لیے تو آپ دیکھیں گے اس زبان سے کلمہ طیبہ آسانی سے جاری ہو جائے گا. باقی بہت کرنے کو دل چاہ رہا ہے میرے عزیز طلباء. اب یہ سن لیجئے، ابو زرع ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں. ان کے بارے میں آپ دیکھیں گے حاشیے میں بھی لکھا ہے، یہ روایت بیان کر لیتے یہ ابو زرع کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اتنا کہا تو روح پرواز کر دی. اتنا کہا تو امام بخاری اس روایت کو ابو زرع سے لا کر یہ اشارہ بھی کر رہے ہیں، ورنہ یہ روایت پہلے بھی آپ نے پڑھی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں ابو زرع نہیں. آخر میں لا کر یہ یاد کرا رہے ہیں یہ وہ ابو زرع ہے کہ انہوں نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، روح پرواز ہو گئی. کہتے فَكَأَنَّمَا يَقُولُ الْمَلَائِكَةُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. دیکھا میرے عزیز تو اس کے بعد یہ دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں. یہ پڑھنے والے پر بھی اللہ جل شانہ پیار فرماتے ہیں. زبان پر بڑے ہلکے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اور میزان عدل پر بڑے وزن. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. دیکھ رہے کتنا ایسے میزان کا اللہ تعالیٰ اس نیکیوں کے پلے میں ہمارا میزان جو ہے اللہ اس کو زبان پر بدل کے آریان میں افسان میں اللہ نے وہ صحت عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. یہ بہت تھکے ہوئے ہیں، سفر ذکر کیا، ان کو خوش کرنے کے لیے میں آپ ایک لطیفہ سناتا ہوں، تھکاوٹ دور ہو گئی. بھائی صاحب آپ جانتے ہوں گے مدینہ منورہ میں ہمارے تعلیم اسلامیہ کے بڑے ایک صاحب وہاں پڑھاتے تھے، بیچارے ساؤتھ افریقہ کے شہید ہو گئے، انہیں نام نہیں آ رہا ہے. بہرحال بہت خوش طبع بڑے خوش طالب علمی کے زمانے کا. وہ تعلیم اسلامیہ سیمل آباد سائیکل پر جا رہے تھے تو جبر سواری تھی، پولیس والے نے پکڑ لیا، بڑی محنت سے کی. انہوں نے کہا جی نام بتاؤ. انہوں نے کہا جی معاف کرو. نہیں، انہوں نے کہا نام کہتا بحر اللجی یغشاہ. اب وہ پولیس والا حیران ہوا کہ میں اب کیا لکھوں اس میں. بڑا خوش طبع تھا اللہ میں. انہوں نے کہا جی یہ کیا نام؟ انہوں نے کہا جی ماں باپ نے رکھا. باپ کا نام بتاؤ. کہتا جی قطعی السجل للکتب. انہوں نے چھوڑ دیا.
یہ کلمات زبان پر پڑھنے میں کوئی ثقل نہیں. اللہ. اور صاحب روح المعانی نے 19ویں پارے کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت و تاج 6 لاکھ کرسیاں تھیں، 3 لاکھ جنات، 3 لاکھ. ایک دیہاتی نے کہا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد. ہوا کو حکم کا تابع تھی ان کے جہاں میرا نام لیا جائے مجھے بتائے. اس نے کہا کہ فلاں نے کہا بلاؤ اس کو. آگے اگلے کہنے لگے میرا تخت دے کر تو نے کیا کہا تھا؟ اب وہ ڈرا ہونے کہ جی میں نے کیا کہنا تھا؟ میری زبان سے نکلا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد. اب سن لیجیے یہ صاحب روح المعانی 19واں پارہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں حضرت سلیمان لتسبیحۃ واحدۃ یقبلها اللہ تعالی خیر مما اوتی آل داؤد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس پر ہم قناعت کرتے ہیں. دعاؤں کے لیے یہ واقعتاً قسم کھائیں تو حانس نہیں ہوں گے. قبولیت دعا کا بہترین موقع ہے. میں ایک محدث کا پڑھا کہتا مجھے زندگی میں 120 دفعہ مشکلات آئی ہیں اور میں نے 120 دفعہ مقابلے کا ختم کر کے دعا مانگی. ساری مشکلات میری اللہ نے حل فرما. آج بھی دارالعلوم میں جامعہ شفیع میں رمضان جس پر بھی کوئی مصیبت پریشانی ہوئی طلباء بیٹھے ہیں بخاری شریف پڑھی تو آج یہ واقع قبولیت یہ جو کر رہے ہیں نا خلق الانسان من عجل یہ موقوف لیول کہتے اجازت دیتے ہیں فاصبر صبرا جمیلا. پھر سے جی ہم سال انشاءاللہ دے دیں اگلے سال سے. اچھے دور حدیث کے طالب علم کے والدین میں میرے عزیز علماء اللہ نے جن کو ماں باپ کی دولت دیا خدا کے لیے قدر کر رہے. آج میری بھی قاری صاحب کی بھی امی ابو چلے گئے واللہ وہ ماں کے جس کے قدموں کے نیچے سے سیدھا راستہ وہ باپ کے جس کے چہرے پر محبت کی ایک نگاہ حج مبرور کا درجہ. میں نے غالباً مشکات میں جب یہ روایت پڑھی ایک صحابی کہنے لگے اگر دن میں 100 دفعہ دیکھوں تو میں خدا کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے 100 کا چوکا تھا. تو بھائی عزیز مسجد میں بیٹھا ہوں میں نے تسبیح لے کر اپنے ابا جی کے کمرے میں آیا یہ روایت پڑھ ایک نگاہ ابا جی پر ڈالتا تھا ایک ہی ذرا ملا 100 مرتبہ میں نے دیکھا. تو میں آپ لوگوں کو جیتا تھا چیخ کر کے عرض کو جن کو اللہ نے ماں اور باپ کی دولت عطا فرمائی ہے خدا کے لیے ان کی قدر کر لیجیے. وہ ماں کہ جس کے قدموں کے نیچے سے سیدھا راستہ جنت کو جا رہا ہے. اللہ سب کے والدین کو حافظ محب الحق صاحب والا کو یہ بھی ہمارے جامعہ کے پڑھے میں اللہ سعودی عرب میں ہے شدید بیمار ہے چاہیے فالج کے عارضے کے اندر یہ داخل ہیں اور بھی بہت سارے میرے احباب ہیں. اللہ ابھی میں آ رہا تھا جامعہ کے مالیات کے ناظم میں میاں عثمان کراچا صاحب بڑی تکلیف میں بات کر رہے تھے انہوں نے دعا کے لیے ہے. بیٹھو پینٹ والے خواجہ صاحب بھی بڑی تکلیف میں ہیں خالی احمد میاں میں کیا بتاؤں. یہ ان کا حق ہے جو مدارس کی خدمت کر رہے ہیں. یہ جو قرآن کریم میں آیا نا کہ جو خرچ کر خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. دعا کرو ان کے لیے کہ جو لوگ ان طلباء کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جان میں مال میں اولاد میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. یہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے. یہ دارالعلوم اسلامیہ ان کی بنیادوں میں بڑا اخلاص ہے. آپ نے سن لی ہے باتیں واللہ. اور ہمارے مدارس جامعہ اشرفیہ جس کی نسبت حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے اللہ جی یہ اور جتنے بھی مدارس ہیں سب کو دعا مانگتے ہیں. اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ
عمل بنا، دین کا سچا خادم بنا، اساتذہ کے کو جس انداز کے اندر پالا ہے بڑھایا ہے ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ یا اللہ ہمارے سارے اساتذہ، سارے مشائخ، ہمارے والدین، بہن بھائی، عزیز و اقربا، دوست احباب جو قبروں میں چلے گئے ہیں، اللہ جی ہماری طرف سے سبوں کو جزائے خیر عطا فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ مولانا مشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ اور میں نے سال ہم نے اکٹھا پڑھا ہے۔ یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ جی ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں، اللہ جی ہمیں بھی جنت میں تو اکٹھا فرما دے۔ جن جن احباب نے دعا کے لیے کہا چاہا سب کی پریشانیاں، بیماریاں، بلائیں اور مصیبتوں کو دور فرما۔ یہ دارالعلوم اسلامیہ کی یا اللہ جتنے بھی مسائل ہیں یا اللہ غیب سے مدد فرما، غیب سے مدد فرما، قدم قدم پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ قاری احمد میاں ثانوی نے جو آج تفصیلات بتلائی ہیں، اللہ جی نظر بد سے بچا، تمام مدارس کی اللہ جی حفاظت فرما، مساجد، خانقاہیں، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہے، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما۔ جامعہ شفیہ کے بہت سارے استاد، مولانا حسن صاحب، مولانا فہیم، میرے بھتیجے قاری، 3-4 دن میری طبیعت بہت ہی خراب رہی ہے۔ یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، ساری دنیا کے مریضوں کو شفا دے یا رب، جسمانی بھی دے، روحانی بھی دے۔ یا اللہ یہ جو طرح طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں سب علامات قیامت ہے، یہ کرونا وائرس ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اللہ جی تیری رحمت کا واسطہ دے دیں، ان ساری بلاؤں بیماریوں سے یا اللہ ساری امت کو یا اللہ حفاظت فرما، شفا عطا فرما، ایمان کی دولت عطا فرما، نظر کرم فرما، نظر رحم فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میرے عزیز طلباء یہ دعا جو اب میں مانگنے لگا ہوں حفظ جان بنائیں۔ 23 سالہ نبوت کی ساری دعاؤں کا یہ خلاصہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ میرے عزیز طلباء 2 منٹ کے لیے میں بھی اپنے دل سے دعا مانگتا ہوں، آپ بھی اپنی اپنی دعائیں مانگ لیجیے۔ تمام حاضرین قبولیت دعا کا یہ وقت ہے۔ توبہ یا اللہ، توبہ یا اللہ، توبہ یا ربی، توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، معاف فرما، ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ قبر سے لے کر جنت تک کی جتنی منزلیں آنے والی ہیں ہمارے مرحومین کی آسان فرما اور ہماری بھی آسان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ جو فضلہ ہے دورہ حدیث ہے، قاری احمد صاحب مجھے ان کے نام ماحولیت کے دیں گے، میں وہ مطبوعہ اجازت حدیث انشاءاللہ آپ کو پیش کر دوں گا۔
بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری درخواست یہ ہوگی کہ مسافر سے محفوظ رکھنا بھی ٹھیک نہیں۔ طلباء مہمانوں کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ ابھی مجلس شورا کا اجلاس ہے، اس لیے راستے میں رکاوٹ نہ بنے اور حضرت کو دارالاہتمام میں آسانی سے تشریف لے لیں۔ جامعہ کے اساتذہ، ملازمین، قاری سعید الرحمان صاحب سے رابطے میں رہیں۔ اس کے بعد 112 نمبر کمرہ نماز ظہر کے بعد وہاں پر ان کے لیے انتظام ہے طعام کا۔ یہ تمام اساتذہ و ملازمین حضرات نوٹ فرمائیں۔
उस्ताद जी सब उस्ताद जी आप अंदर